دوستو، جب ہم اپنی زندگی کی قدر کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی اہمیت اور اپنی عزت کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہم اپنی ذات کو اپنے نظریات کے مطابق سمجھنے کی بجائے، اپنی ذات کو اپنے معیار کے مطابق پرکھنے کی بجائے ہم لوگوں کے معیار کے مطابق خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا بات کریں گے۔ اس لیے جب لوگ ہماری عزت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی ذات بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب لوگ ہمارے بارے میں کچھ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنی نظروں میں خود کو گرا لیتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے اہمیت کیوں نہیں دے رہے۔ تو دوستو، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی غلطی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں پا رہا، جو آپ کی قدر کو نہیں جانتا، جو آپ کی قیمت سے ناواقف ہے، جو انجان ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا قیمتی اور کتنا ویلیوبل بنایا ہے۔ ایک دفعہ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ میری زندگی کی ویلیو کیا ہے، میری زندگی کتنی قیمتی ہے۔ باپ نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور بچے کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ جاؤ بازار میں اس پتھر کی قیمت معلوم کر کے آؤ، تمہیں تمہاری زندگی کی قیمت معلوم ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ پتھر کسی کو بیچنا نہیں، صرف اس کی قیمت معلوم کر کے آنی ہے۔ اور جب تم سے کوئی اس کی قیمت کے بارے میں سوال کرے اور پوچھے یہ پتھر کتنے کا ہے، تو کوئی جواب نہیں دینا، صرف 2 انگلیاں اوپر کرنی ہیں اور اس کے بعد واپس آ جانا ہے۔ لڑکا بازار چلا جاتا ہے، وہاں ایک ٹیبل پہ پتھر رکھ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ اس کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے، لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں کھنچتی، وہ چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ کافی عرصے کے بعد ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور وہ پتھر کو بڑے شوق سے دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ کتنے کا ہے۔ وہ کوئی جواب نہیں دیتا، صرف 2 انگلیاں کھڑی کر دیتا ہے۔ عورت کہتی ہے اچھا، میں تمہیں اس کے 200 روپے دوں گی۔ لڑکا یہ سنتے ہی پتھر اٹھا کر گھر بھاگا چلا آیا اور اپنے باپ سے کہا کہ میں نے اپنے اس پتھر کی ویلیو معلوم کر لی ہے، اس کی قیمت 200 روپے ہے، اب آپ مجھے میری زندگی کی قیمت بتائیں۔ باپ نے کہا ذرا ٹھہرو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، اب اس پتھر کو اٹھاؤ اور میوزیم عجائب گھر میں لے جاؤ، وہاں جا کر اس کی قیمت معلوم کرو۔ لڑکا عجائب گھر میں چلا جاتا ہے، وہاں بھی ایک ٹیبل پر رکھ کر پاس بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ اس کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے کوئی پتھر کی قیمت کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ کافی دیر بعد ایک درمیانی عمر کا آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پتھر کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے اور اس کے بعد پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کتنے کا ہے، تم اسے بیچنا چاہتے ہو؟ تو لڑکے نے آگے سے صرف 2 انگلیاں کھڑی کی اور اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا میں آپ کو اس کے 2000 روپے دوں گا۔ لڑکا یہ سن کر حیران بھی ہوا اور پتھر اٹھا کر گھر چلا آیا۔ باپ سے کہا کہ وہاں تو اس کی قیمت 200 روپے تھی بازار کے اندر، یہاں اس کی 2000 روپے ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ باپ نے کہا ذرا ٹھہرو، آگے چلو، آپ اس پتھر کو جیولری شاپ میں لے جاؤ، نوادرات کی دکان پہ لے جاؤ، جہاں پہ جوہری بیٹھتے ہیں، اسے وہاں لے جاؤ اور بیچنے کی کوشش کرو، قیمت معلوم کر کے آؤ۔ وہ لڑکا بازار جیولری شاپ میں چلا جاتا ہے اور اس جیولری شاپ پہ جا کے
जैसे ही वो जेब से पत्थर निकालता है और काउंटर पर रखता है, जो सामने बूढ़ा आदमी बैठा होता है ऐनकें लगाकर, वो उठता है तेज़ी से और बच्चे से हैरानी से पूछता है कि बेटा ये आपको कहाँ से मिला। इसे ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र का एक अरसा गुजरा है, लेकिन ये पत्थर मुझे नहीं मिला। इतने अरसे के बाद ये आपके पास से मिल रहा है। आप इसकी जो कीमत बोलोगे मैं वो अदा करूँगा। आप जितना कहोगे मैं उतना पैसा आपको दे दूँगा। लड़के ने जवाब में सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी की और जौहरी ने कहा मैं आपको इसके 2 लाख रुपए दूँगा। लड़का ये सुनकर हैरान हुआ, लेकिन वहाँ से पत्थर उठाया और घर चला आया और बाप से कहा कि यहाँ 2 लाख रुपए कीमत बता रहे थे। बाप ने कहा बेटा देखा आपने फ़र्क कि लोग अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी वैल्यू के मुताबिक आपको वैल्यू देंगे, अपनी हैसियत के मुताबिक आपको हैसियत देंगे, अपनी इज़्ज़त के मुताबिक आपको इज़्ज़त देंगे। तो अगर कभी भी ज़िंदगी में आपको कोई डिग्रेड करे, आपको कोई बेइज्जत करे, आपको कोई बेकार या निकम्मा कह दे, तो परेशान नहीं होना दोस्तों, बल्कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक, वो अपनी वैल्यू के मुताबिक आपको वैल्यू दे रहा है। तो दोस्तों ज़िंदगी में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आप पर जान निछावर करते होंगे, जिनके लिए आप ही उनका सब कुछ होगे, जो आपकी कदर करेंगे, जो आपको वैल्यू देंगे, जो आपको इज़्ज़त देंगे। तो ऐसे लोगों की तलाश लाजमी करें और कोशिश करें कि ऐसे लोगों के दरमियान रहा करें, ताकि आपकी नज़रों के अंदर आपकी इज़्ज़त बरकरार रहे। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ज़िंदगी में जो कदर करना नहीं जानते, जो सिर्फ़ आपको इस्तेमाल करना जानते हैं, जो सिर्फ़ इस वजह से मोहब्बत करते हैं ताकि आपसे काम लिया जा सके। तो ऐसे लोगों से बच कर रहा करें। उन लोगों की आप भी कदर करें जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, जो आपकी चाहत रखते हैं। ज़िंदगी के अंदर दोस्तों अगर कहीं आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही तो वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। हज़रत अली का कौल है कि जिस घर में आपकी इज़्ज़त ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ आपको खाना सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच के साथ दिया जाए। तो दोस्तों अच्छी बात सुनना बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर उस पर अमल नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये हक़ ही अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो दोस्तों कोशिश करें जितना हो सके सुनकर उस पर अमल करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली आ सके। वस्सलाम।